العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ آج کے خطبے میں خطیب محترم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے لیے آسانی کرتا ہے، اور تقوی جس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، ہم میں سے ہر آدمی کا اپنا کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے اور اپنی زندگی کا قیمتی وقت اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے لگاتا ہے۔ کسی کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مال اکٹھا کرے، کوئی منصب چاہتا ہے، کوئی جاہ اور مرتبہ چاہتا ہے، کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی علمی ڈگریاں جمع کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی کو لہو و لعب میں کھیل کود میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی اللہ کے بندے دنیا کے اندر موجود ہیں جن کی زندگی کا مقصد آخرت ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، ایک تو صحت اور دوسری فرصت۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعمار امتی بین 60 الی 70 واقلهم ما یجوز ذلک۔ میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہے، اور بہت کم لوگ ہیں جس عمر کو پار کر پاتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے اور بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، موت اچانک آنے والی ہے، وقت بہت قیمتی ہے، حتیٰ کہ سونے اور چاندی سے بھی زیادہ وقت قیمتی ہے۔ جو وقت چلا گیا وقت دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ ایک دن کے اندر 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور ہر سیکنڈ بہت قیمتی ہوتا ہے، اور ایک سیکنڈ کے ذریعے بھی آپ اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی تسبیح کر کے، اس کی حمد و ثنا بیان کر کے، اور اس کی تکبیر کر کے، اور تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے، صدقہ کر کے، لوگوں کو علم سے فائدہ پہنچا کر کے، یا کسی کا مساعدہ کر کے آپ اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آدمی کی نجات اور اس کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اگر کسی کی ہجرت کرنے کا مقصد اللہ اور اس کی رضا ہے، اللہ کی رضا اور اس کے رسول کا حصول ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتی ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر علیہ، اور جس کی ہجرت کا مقصد دنیا ہو، دنیا کمانا ہو، یا کسی عورت سے شادی کرنا ہو، جس مقصد کے لیے ہجرت کرتا ہے وہی اسے چیز ملتی ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور وہ اپنی زندگی کا اکثر حصہ جس چیز میں صرف کرتا ہے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ وہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیا وہ اللہ کی رضا ہے، آخرت کے لیے ہے، کتاب اللہ کی تلاوت کے لیے ہے، یا دنیا طلبی کے لیے ہے، مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے ہے، یا کس کے لیے ہے، یا یہ کہ اپنے خاندان والوں کی کفالت کے لیے ہے؟ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آدمی کو اس بات میں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، لہذا دنیا کی چمک دمک سے انسان کو دھوکے کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد بیان کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام جیسی نعمت عطا کر رکھی ہے جو سب سے عظیم نعمت ہے، اور یہی نعمت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان دنیا ہمہ، جس آدمی کا مقصد دنیا ہوتی ہے، فرق اللہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملے کو کی تفریق کر دیتا ہے،
اور اس کے سارے معاملے کے اندر اختلافات آ جاتے ہیں۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کی آنکھوں میں رکھ دیتا ہے، اس لیے ہر چیز کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، اور اسے دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ رب العالمین اس کے لکھ دی ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتُهُ، اور جس آدمی کی آخرت نیت ہوتی ہے، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملے کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ وجعل غناہ فی قلبہ، اور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ مالداری رکھ دیتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے ناک رگڑ کر کے، وہ آدمی نہیں چاہتا ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس دنیا آتی ہے۔ لہذا سب سے قیمتی چیز یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کی عمر کو لگا دیں، کیونکہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ جنت کے اندر ایک سوٹے کی جگہ کا مل جانا بھی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور ان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا تھی، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ قوم عاد تھی جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم و فساد کیا، بڑے بڑے گھر بنائے اور کہا کہ ہم سے زیادہ کوئی دنیا میں طاقتور نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ قوم سمود کے لوگ تھے جو پہاڑوں کو تلاش کر کے عالی شان محل اور گھر بناتے تھے اور اس کے اندر رہتے تھے، دنیا کے اندر فساد مچاتے تھے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے جو دنیا کو دھوکہ دیتی تھی اور اس طریقے سے ناپ تول میں کمی بیشی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کیا کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ فرعون جس کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں دنیا کا رب ہوں اور اپنے آپ کو رب بھی کہا کرتا تھا، لیکن وہ بھی نہیں بچ پایا اور پانی کے اندر سمندر میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے ڈبو دیا۔ یہ قارون جس کی زندگی کا مقصد مال اکٹھا کرنا تھا اور اس کے پاس مال بھی اتنا زیادہ تھا کہ اس کی چابیاں گھوڑوں پر لادی جاتی تھیں، لیکن اس مال نے اسے نہیں بچا پایا اور دنیا کے لیے ہمیشہ سے ختم ہو گیا۔ یہ حامان ہے، یہ نمرود ہیں، دنیا کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، دنیا میں آئے اور چلے گئے اور ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ لہذا ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت ہونی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر برکت دے۔ تکبر سے ہم بچیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک آدمی جو اپنے مال سے بہت زیادہ تکبر کیا کرتا تھا، اللہ نے اس کو مال سے زمین کے اندر دھسا دیا اور قیامت تک دھستا رہے گا۔ اور اس طریقے سے قیمتی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم توحید کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں اور نماز تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ ہم کو ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اپنے امام کے ساتھ 40 دن کی نماز اپنے امام کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 برات لکھ دیتا ہے، ایک آگ سے جہنم سے برات اور ایک نفاق سے برات۔ جس آدمی کو 40 دنوں کی نماز امام کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ مل جائے، اس آدمی کے دل کے اندر نفاق نہیں ہو سکتا ہے اور ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچاتا ہے۔ لہذا ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور نماز کی اہمیت اور اس کی قیمت کو سمجھنا چاہیے۔ ایسی قیمتی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک بیٹھنا، اگر آدمی بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین مکمل حج کا اور مکمل عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ ایسے ہی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، ایام بیض ہر مہینے میں 3 دنوں کا 13، 14، 15 تاریخ عربی کے لحاظ سے روزہ رکھنا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے شروع میں روزہ رکھنا اور اس طریقے سے تجارت کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم غریبوں کی مدد کریں گے اور اس طریقے سے اپنے گھر والوں پر خرچ کریں گے، اپنے آپ پر خرچ کریں گے، تو تجارت بھی عبادت ہوتی ہے اگر انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ یہ ابو بکر و عثمان ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں اور بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جو دنیا میں تجارت بھی کرتے تھے اور آخرت بھی تجارت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں برکت دیا اور انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کیا، تو ہمارے نبی نے ان سب کو جنت کی بشارت سنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کی حاجت کے لیے جاؤں
یہ میرے لیے اس مسجد میں 1 مہینے کی اعتکاف کرنے سے بہتر ہے، لہذا کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی یہ بہت بڑی عبادت اور بہت بڑی تجارت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اس پر انہوں نے اپنے پہلے خطبے کا اختتام فرمایا۔ دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تقویٰ ہی انسان کو جہنم سے بچانے والا ہے، اور سب کو ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ہم نے اپنی زندگی کے مقصد آخرت اور اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور بنا رکھا ہے تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اپنا ہم محاسبہ کریں، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت زیادہ رحم دل ہے، لہذا اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد دنیا کے بجائے آخرت کو بنا لیں، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی بات میں اپنے وقت کو گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے آخر میں یہ کہنا مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ چونکہ اللہ رب العالمین بہت مہربان ہے، اور ہم نے جو بھی وقت برباد کر دیا ہے اس وقت کی دنیا کے اندر تلافی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کے اندر تلافی نہیں ہوگی۔ ہم اللہ کی باتوں پر صبر کریں، صبر بہت عظیم طاقت ہے۔ اگر آج ہمارے لیے دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں تو آنے والی دنیا کے اندر ہمارے لیے نعمتیں اور راحتیں ہوں گی۔ اگر دنیا میں ہم نے راحت سے زندگی گزار لی ہے تو آنے والی زندگی کے اندر ہمارے لیے پریشانیاں ہوں گی۔ لہذا آج دنیا کی تکلیف کو ہم آخرت کی تکلیف پر ترجیح دیں، دنیا کی تکلیف کو اٹھائیں، کیونکہ دنیا کی تکلیف اٹھانے کے بعد انسان کو آخرت کے لیے آرام ہی آرام ہے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں اللہ رب العالمین کی بات کا، صبح و شام کے اذکار کا، لوگوں کی مدد کرنے کا، اور لوگوں کو نصیحت کرنے کا، ان کو فائدہ پہنچانے کا، کسی بھی طرح کا فائدہ ہو۔ یہی ساری نیکیاں ہیں، یہی ساری قیمتی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے قیامت کے دن کام آنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر ہمارے اندر پیدا کرے، اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔